سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله أنفال ومرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے تو ان قریب وہ جاگتے میں میری زیارت کر لے گا۔ بہت ہی خوبصورت بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ہر مومن کی جان ہے کسی طریقے سے نبی کریم کی زیارت ہو خواب میں، ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک بندہ ہی چاہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک اور جو الحمدللہ خوشخبری نصیب ہوئی کہ جس پر کرم ہو جائے، فضل ہو جائے، تو پھر یہ بھی ایک اور کرم ہو جاتا ہے، کرم بالا کرم، کہ پھر اللہ کے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حقیقت میں بھی اس کے سامنے زیارت کراتا ہوں۔ علماء کرام نے بہت پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ بھئی اگر زندگی کے اندر نہ بھی ہو سکے زیارت، حدیث تو ہے زیارت تو ہونی ہے، اگر زندگی میں نہ بھی ہو سکتے، لیکن اس وقت جس وقت اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور سانس نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ضرور زیارت ہو جاتی ہے۔ تو خوب، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ سوکھا ہوں، ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے کہ سوکھے میری جان نکلے یہ مکھ ہوئے سرکار دا۔ تو اس سے بڑی اور کیا خوشخبری ہے، انسان کی جان نکل رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہو، تو یہ تو بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا۔ آپ کی زیارت آپ ہی کی زیارت ہوتی ہے، شیطان اس میں شکل نہیں بنا سکتا، تو اس میں کوئی شک کی گنجائش رہتی ہی نہیں۔ جب نبی کریم کی زیارت مبارک ہو جائے مکمل آپ ہی کی زیارت ہوتی ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو خواب کے اندر زیارت میں آپ عطا فرما دیں وہ حقیقت نہیں عطا فرمایا ہوتا ہے، خواب کا نہیں تو حقیقت نہیں عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اس کے چند خواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس چیز کے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ اس پہ ایک باب لکھا ہے زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے اللہ والے نیک انسان، تو مدینہ منورہ زیارت کے لیے حاضر نصیب ہوئی، تشریف لے گئے، لیکن غریب آدمی تھے، فقر فاقہ تھا، وہاں تک تو پہنچ گئے۔ تو
اکثر وہاں اس سفر میں لوگوں کے ساتھ ہی معاملات پیش آتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ملکوں سے لوگ آتے ہیں. یہاں بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ شوق رکھتے ہیں بھی، چلو اتنی بیچاری کی حیثیت نہیں ہوتی، کسی طریقے سے ٹکٹ شکٹ بنایا تو پھر وہ جا کے پھر اس چکر میں نہیں رہتا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہریں گے یا فلاں جگہ ٹھہریں گے. بس وہ تو سمجھتے ہیں کہ چلو پہنچ جائیں، پھر جہاں جا رہے ہیں کام وہیں بن جائے گا. الحمدللہ ان کا یقین ہوتا ہے اس چیز پر، اور بن بھی جاتا ہے اللہ کے فضل سے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے سفر میں ان لوگوں کو. تو ایسی اکثر ہمارے علاقوں سے جو حضرات جو اللہ والے لوگ ہیں، جو واقعی عاشق ہیں، تو وہ پھر اللہ کے توقع پہ چل پڑتے ہیں. اپنا سامان اٹھایا، دیکھی جائے گی، مل گیا کھانے کو نہیں ملا، سڑک تو ہے نا سونے کے لیے، اور کیا چاہیے؟ شہر نبی ہو اور وہاں آدمی ہو، بس اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہیے؟ ایسے عاشق لوگ. خود میں نے دیکھا ایک عاشق کو، وہاں پیشے کے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر نور محمد. تو پچھلے دنوں کی بات کر رہا ہوں، بہت پرانی. کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اعتکاف کی وہاں پر اور شرف بخش دیتے تھے، تو ان سے وہاں ملاقات رہتی تھی. پہلے میرا اتنا تعارف نہیں تھا، ضعیف انسان تھے اس وقت. انہوں نے کچھ کتابیں بھی دی ہیں، شاعری بھی کی ماشاءاللہ. دوستی ہو گئی ان سے. کافی ضعیف آدمی تھے، رکھتے بہت اچھے تھے، جہاں میں بیٹھتا تھا وہیں وہ آ جاتے تھے. بہت ہی عشق ماشاءاللہ ہم دیکھا تو پتہ ہی چلا ہسٹری کہ وہ تو بہت دور سے آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ خندق کے پاس سے آتے ہیں. اس زمانے تو مدینہ منورہ میں وہ مسجد نبی یہی تھی جو باب مجید تک تھی، پھیلی ہوئی نہیں تھی. پیدل چلتے ہوئے آتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا ہاں. کہاں ان کی فیملی وغیرہ؟ کہتے سب چھوڑ دی انہوں نے. کس طرح کیا معاملہ تھا؟ کہتے بس ایک دفعہ آئے تھے زیارت کے لیے، پیشے کے ڈاکٹر تھے بڑے مشہور. تو آنے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ علم کیا معاملات ہوئے ان کے ساتھ. تو کہنے لگے کہ مجھے روک لیا گیا، میں نہیں اب جاتا ہوں یہاں سے، جو کچھ بھی ہو جائے. رک گئے. اور لوگوں نے ان کو دیکھا ہے رات کے وقت وہ اپنی داڑھی کے ساتھ مدینے کی گلیوں کو جھاڑو دیتے تھے. بس ان کا شوق تھا، یہ داڑھی کے ساتھ جھاڑو دیتے تھے. ایسے ایسے عاشق لوگ گزرے ہیں، جاتے ہیں، ابھی بھی جا رہے ہیں، جاتے رہتے ہیں. تو وادی رہے گی ماشاءاللہ. تو دنیا ہی ایسی ہے، وہاں کیا کمی ہے ایسے لوگوں کی. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی حضرت چلے گئے، تھا کچھ نہیں بیچاروں کے پاس. وہاں گئے تو بھوک ننگی ہو گئی، کھانا پینا ختم ہو گیا، پیسہ اتنا بھی نہیں تھا مال کھائیں. فاقہ ہو گیا، فاقہ کو زن لگا. آخر پھر مسجد نبی میں تھے بیٹھے، تو عرض بھی کچھ نہیں کی. تو غنودگی سی آئی. تو جیسے غنودگی آئی تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ دونوں تشریف لا رہے ہیں ان کے پاس. علامہ سخاوی نے لکھا یہ خواب کہتا ہے. تو وہ کہنے گے بھائی گھبراؤ نہیں، ابھی نبی کریم تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں میرا ہوش میں آیا، بھوک سے میرا بہت برا حال تھا. آخر انسانیت ہے، بے انتہا برا حال تھا. تو دیکھا کہ بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو ان کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، تو آپ نے مجھے روٹی عنایت فرمائی. تو اس قدر میں بھوکا تھا کہ میں نے وہ فٹافٹ کھانا شروع کر دی. تو ابھی آدھی کھائی تھی تو ایک دم میری آنکھ کھل گئی. تو جو میں نے عرض کیا کہ نبی کریم جو خواب میں عطا فرماتے ہیں تو حقیقت نہیں عطا ہوتا ہے. تو جیسی میری آنکھ کھلی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آدھی روٹی میرے ہاتھ کے اندر اسی طرح زندگی کا تبرک بن گیا. یہاں مجھے اپنے حضرت کی بات یاد آتی ہے، اپنی حضرت کی بات بتاتا ہوں آپ کو. تو لکھی ہوئی ہے ان کتابوں میں. 2-3 باتیں انہوں نے عرض کی تھیں، انہوں نے لکھا کرو تم کو کرامات اشکشت ماشاء اللہ پوری کتاب بنتی ہے. حضرت رحم اللہ کا یہ حال تھا، مطلب وہاں تو فکر و فاقت کچھ بھی نہیں تھا. جب چلتے تھے کچھ بھی نہیں تھا پاس، حضرت توقع چل پڑتے تھے، سفر پہ چلوانا ہو جاتے تھے، باقی کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اسی طرح سفر تھا ان کا. تو فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں ختم جو کچھ تھا معاملہ. اب کئی دن ہو گئے فاقے. کہنا آسان ہے فاقے کا، اگر ہمیں رات کی روٹی نہ ملے تو رات کو نیند نہیں آتی صبح تک. صبح ہونا مشکل ہو جاتی ہے ہماری
کہ بھئی بہت سخت بھوک لگی ہے. ایسی گرمی کے اندر نہ وہاں تو اس وقت ایئر کنڈیشن تھے، نہ ٹھنڈے پانی تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو فاقہ چل پڑا، بچے بھی ساتھ تھے. کئی دن فاقے کو ہو گئے تو کہتے ہیں مجھے غنودگی سی آئی. تو میں نے خواب میں دیکھا سبحان اللہ کہ نبی کریم صلی تشریف لے آئے. اور کہنے علی تو مہمان کس کا ہے؟ مجھ سے پوچھا. تو میں نے کہا حضرت آپ کا. میں عرض کیا رسول اللہ تو آپ کا مہمان ہوں. تو ان کا ہاتھ کھول. کہ میں نے ہاتھ کھولا تو میں ہاتھ میں کچھ ڈال دیا. جیسے ہی ڈالا تو اس کے فوراً بعد میری آنکھ کھلی. تو میں نے مٹھی جو کھولی تو اس میں ریال تھے. تو اسی طرح جو ہے یہ جو حقیقتاً جو عنایت ہوتی ہے خواب کے اندر سرکار دو وسلم کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کا فیضان تو پوری قیامت تک چلتا رہے گا. دوستوں مزے کرنے والے مزے کر رہے ہیں، مزے لوٹنے والے مزے لوٹ رہے ہیں، دنیا لوٹنے والے دنیا لوٹ رہے ہیں، آخرت لوٹنے والے آخرت لوٹ رہے ہیں. فرق نہیں ہے چل رہا. دونوں جو سائڈ ہیں نا اسی تک چلتی رہیں گی قیامت تک. حضرت کرم اللہ حضرت علی کرم اللہ کے خواب آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے خواب میں دیکھا، رات کو میں سویا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم کی مجلس لگی اور بالکل تازہ مطلب معاملہ تھا. صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے ساتھی سب بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. تو وہاں یہ دستور تھا، یہ سنت ہے نبی کریم کی کہ جب کوئی نیا پھل آتا لگتا جیسے کھجور نئے پھل آتے کھجوروں کے تو سب سے پہلے وہ نبی کریم کی خدمت میں پیش فرماتے تھے صحابی اور لا کے دیتے تھے ان کو. جیسے پھل آیا تو پہلے وہاں سے توڑ کے کہیں نہ ان کو تقسیم کرنا، نہ کھانا اور نہ اس کو بیچنا. وہ پھل لا کے نا جو بھی ہوتا کھجور ہوتا یا کوئی پھل ہوتا جو پہلا پھل ہوتا جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے. اس کا نام تھا بکورا کہتے تھے اس کو عربی میں. تو فرمایا ہم اس طرح مجلس لگی تو ایک صحابی آئے، انہوں نے بکورا پیش کیا کھجوروں کا. تو آپ سامنے رکھ دیا تو آپ نے اپنے جتنے صاحب تھے ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. تمہاری بیٹھا تھا مجھے بھی ایک کھجور دے دی. حضرت علی کرم فرماتے ہیں کہ وہ کھجور جو کھائی کس کہتے اس کی اتنی لذت اتنے مزہ اس کا کہ میں تو بس مست ہو گیا کھانے کے بعد. اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس میں سے ایک اور لوں، نبی قسم سے میں کہوں کہ مجھے آپ ایک اور دے دیں، لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے میں نہیں کہہ سکا کہ آپ مجھے ایک اور دے دیں. بڑی شرمندگی تھی لیکن دل اتنا کر رہا تھا، خواہش اتنی تھی کہ کسی طریقے سے میں اس کو جو ایک کھجور لے ہی لوں. کہتے ہیں اسی کشمکش کے اندر حضرت علی کرم فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی. دیکھا تو نماز کا ٹائم تھا صبح کا فجر کا. میں نے وضو کیا اسی طرح مسجد کی طرف چل پڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، آپ کے خلاف کا زمانہ تھا. تو آپ جب مسجد میں گیا تو امامت کرا رہے تھے اور نماز پڑھا رہے تھے. فرمائی وہی آیتیں دو انہوں نے پڑھی نماز میں کہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا نبی نے پڑھی تھی خواب میں فجر کے اندر. میں پڑھا رہا ہوں کہ یہ کیا اتفاق ہے، یہ تو میں ابھی سن کے آیا ہوں خواب میں آپ نے یہ دو آیتیں پڑھی یہ حضرت عمر نے پڑھ دی. شاید یہ تو اتفاق ہو سکتا ہے. نماز ختم ہوئی تو اسی طرح سارے ہم ساتھی بیٹھ گئے تو حضرت عمر کے بیٹھ گئے. تو تھوڑی دیر میں اسی طرح سے ایک شخص آیا اس نے باقورہ پیش کر دیا. تو یا اللہ یہ تو خواب اسی وقت پورا ہو رہا ہے. کہنے ہوتا ہے وہ حقیقت میں ہوتی ہے بات. تو کہنے جیسے وہ باقورہ پیش کیا تو میں ساتھی بیٹھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا. وہ تقسیم کرتے کرتے ایک کھجور انہوں نے مجھے پکڑا دی اسی طرح. تو میں جو کھجور کھائی تو وہی مستی بالکل وہی ٹیسٹ اور وہی مزہ سب کچھ وہی. وہاں تو میں شرم کر گیا تھا. یہاں تو حضرت ہمارے دوست تھے حضرت بات ہے یہ تو دوستانہ معاملہ تھا ان سے کیا شرمانا تھا. میں کہا بھائی وہاں تو رک گیا تھا. میں نے ان سے کہا کہ ایک اور مجھے دے دیں. پھر سنیں کیا ہوا. تو جب میں ان سے مانگی ایک کھجور مجھے اور دے دیں تو حضرت تمہارے مسکرا کے کہنے لگے کہ حضور نے دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. تو وہ حقیقت بن گیا خواب بالکل کہ وہاں سے نہیں ملی اور وہاں سے بھی نہیں ملی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیضان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. من احب سنتی احب نہیں ہے. حقیقت معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی آج بھی
اپنی امتیوں سے بہت شفقت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں. تعلق بڑھانے والی بات ہے آپ کے ساتھ. ہم تو بہت دور سمجھتے ہیں، نہ کہیں سے دور ہے منزل ہے، نہ قریب کی بات ہے. میرے بھائیوں، ایک بزرگ تھے جے پور کے اندر، نقشبندی بزرگ گزرے ہیں. ایک کوئی 100 سال کی بات ہوگی. بہت ہی لاجواب بزرگ تھے نقشبندی سلسلے کے، جے پور کے اندر. مالکان ایک محلہ ہے جے پور کے اندر، وہاں مسجد بنائی خان کا، شاید اب بھی موجود ہیں ان کے کافی مریدین ہیں. 140 دفعہ زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شخصیت ہوئی، وہی ہماری طرح کھانا، ہماری طرح سونا، ہماری طرح بیوی، ہماری طرح بچے. آپ سوچیں، یہ ان کی زندگی تھی. یہ نا ہماری زندگی، ہر انسان کی سیم زندگی تھی. یہی پیٹ لگا ہوا ہے، یہی خواہشات ہیں، یہی کام ہے، یہی بال بچے ہیں، یہ ضروریات ہیں زندگی کی. کسی کا یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کے بعد یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ اس میں بڑھ گیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان وہی ہیں اور ہم بھی وہی ہیں. فرق صرف اتنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. وہ حقیقت سمجھ گئے زندگی کی کیا ہے، ہم ابھی تک سمجھے ہی نہیں ہے کیا چیز. کتنا یعنی آپ سوچیں، ان کی لوگوں کی باتیں سن کے لطف آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، تو تازگی آ جاتی ہے. الحمدللہ عشق جاگ جاتا ہے، نبی کی یادیں آ جاتی ہیں ان لوگوں کی باتیں سن کے. اور جب ان کے ساتھ زندگی کیا ہوگی مجھے بتائیں، ان کی زندگی میں کیا مزے ہوں گے، کیا لطف ہوگا، جن کا تعلق اتنا قریب ہو جائے. نبی جن کو 140 دفعہ زیارت ہے، مجھے بتائیں کس طرح ہوگی. 140 عمر بھی نہیں ہوتی آدمی کی دن. اس عمر کے اندر تو کتنے ایک دن میں زیارتیں ہوتی ہوں گی. آپ کو وجہ اس کی کیا تھی، آپ یہ سوچیں اتنی زیارتیں کیسے ہو گئی، کیا ہے اس کے پیچھے راز، کیا ہے حقیقت میں. ان حضراتوں کو اس طریقے سے اللہ کے نبی مطلب ہے کرم فرماتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کس ملک میں، یہاں ہے فلاں ملک میں، اس ملک میں چلا گیا، دور چلا گیا، مدینے میں ہے یا مکے میں ہے، پاکستان میں ہے یا انگلینڈ میں ہے. ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہر جگہ ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے یہ کام، ہر جگہ یہ ہوتا ہے. کہنے میں نے مسجد بنائی، ایک خواب بتا رہا ہوں آپ کو. تو مسجد بنائی تو میں اتفاق سے تھکا تھا بہت زیادہ، تو مجھے غنودگی سی آ گئی. اس میں ادب کا کچھ خیال نہیں رہا. بھی غنودگی کے اندر بات ہوئی ہے. ابھی دیکھیں، احتیاط دیکھیں، کہ مجھے اس میں کچھ خیال نہیں رہا. تو میں نے اپنے پاؤں جو تھے وہ مدینے کی سمت پھیلا دیے. مکہ ہو یا مدینہ، دونوں بڑی معتبر جگہ ہے. یہ ادب کا مقام بتا رہا ہوں، کوئی شرعی مسئلہ نہیں میں نے کر رہا آپ سے، لیکن یہ ادب کی باتیں کر رہا ہوں. کہ بعض مقام پہ انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، جیسے جیسے انسان بلند ہوتا ہے نا، اس کا ادب کی مناظری بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے. بس فرق اتنا ہے. احتیاط اتنی بلند ہو جاتی ہے، ادب اس کے لیے اتنا لازم ہو جاتا ہے. ادب اتنا لازم ہو جاتا ہے کہ جو اتنا ادب لازم ہو گیا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار رسول خان نے فرمایا صحابہ کرام کہ اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا، ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بند کر دی اس کو. آج بھی روزہ مبارک کی آیت لکھی دیکھیں گے آپ، تب جائیں گے جانے کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے. اب کیا آواز اونچا کرنا ہے، نیچا کرنا ہے. ایک بزرگ گئے تو دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں، تقریباً کھڑے زیارت کے لیے، ان کے ساتھ ان کے مریدین بھی تھے. تو ان کا عشق، ان کی محبت تقاضا تو یہی تھا کہ وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں ٹھہرتے اور سلام پڑھتے. ساتھیوں دیکھا کہ وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تک وہ ٹھہرے اور 1.5 گھنٹے کے بعد وہ وہاں سے چل پڑے. 1 گھنٹے کے بعد تو ان کی مریدین پوچھا حضرت آپ 1.5 گھنٹہ تو بہت تھوڑا وقت تھا، آپ جلدی آ گئے. تو فرمایا میری پریکٹس اتنی کی تھی میں نے ابھی تک پریکٹس کہ 1.5 گھنٹے تک میں سانس نہ لے سکوں. سمجھے نہیں مطلب آپ، کہ انہوں نے آنے سے پہلے، حاضر سے پہلے یہ پریکٹس کی تھی کہ میں سانس جتنا بھی روک سکتا ہوں روکوں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کے سامنے سانس لینا بھی بے ادبی ہے. ادب کا مقام دیکھیے. میں یہ بھی گوار نہیں کرتا آپ کو حاضری دوں اور میرا سانس چل رہا ہو، سانس بند کر کے میں حاضری دینا چاہتا تھا. اتنی ہی میرے سکت تھی کہ میں 1.5 گھنٹے سانس کو روک سکتا تھا. 1.5 گھنٹے تک میں نے روکا. جب میں نے دیکھا کہ سانس آنے والا ہے تو پھر میں حاضری چھوڑ کے چلا گیا. یہ ہے دیکھیں، یہ ادب ہے نا، آپ جہاں تک پہنچا دیں. فرمایا وہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح بیٹھا تھا اور پاؤں میرا جو تھا وہ اس طرف سمت پر چلا گیا. تو
ہوا کیا؟ اب دیکھیں ہمارے پاس تو کچھ بھی چیز نہیں ہے، معمولی بھی نہیں ہے، بلکہ وہاں آپ دیکھیں گے لوگوں کس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیں گے لوگ کس طرح بیٹھے ہوتے ہیں. اب کہہ کے دیکھیں کسی کو بھائی کیا کر رہے ہیں، قرآن کو پاؤں میں رکھا ہوتا ہے، پاؤں کو ایسے پھیلایا ہوتا ہے، کچھ کیا ہوتا ہے. آگ ان سے آپ کہہ بھی دیں گے کدھر کہاں کون سی شریعت ہے، کون سی حدیث ہے، اس پہ کون بحث کرے آدمی، کیا جھگڑا کرے آدمی. تو ادھر کیا حال ہے، کہاں کتنی دور مکہ مدینے سے، جے پور کدھر آپ دیکھیں اور کہاں مدینہ منورہ اور کتنے فاصلے، سب کچھ، اور کیا حساب کتاب کچھ کا کیا. وہ اتفاق سے کہتے ہیں کہ میرا پاؤں کا رخ جو تو اس طرف ہو گیا. ہوا کیا کہ سرکار اسی وقت تشریف لیے. مجھے مخاطب کو کہا، غور سے دیکھا، اور میں نے جب ایک دم گھبرا کے ہوا تو ناراضگی کا اظہار کر لیا، ایک دم میں چنلا گیا. تو یہ دیکھیں واقعہ آپ غور کریں، وجہ کیا ہے، جو حقیقت کہ میرے بھائیو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ حق بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو مقامات ان کو ملے یہ سب ہوئے، ہم تو اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے تو کتنا واسطہ، کتنا بڑا راستہ کھولا ہے. من حب سنتی یا حبنی، یہ حدیث ہے کہ تم میری سنت سے پیار کرو، پھر میرا پیار دیکھو کیسا چلتا ہے. آپ دیکھیں، ہم اگر نبی پاک کی اپنی زندگی کو صرف ایک رخ پکڑ لیں، ایک رخ پکڑ لیں اور سمجھ جائیں گے سب آرٹیفیشل چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں. زندہ پھر بھی رہنا ہے، کھانا پھر بھی ہے، کپڑے پھر بھی پہننے ہیں، کمائیاں پھر بھی کرنی ہیں، گھروں کے معاملات پھر بھی چلنا ہے. صرف فرق اتنا کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ موڑ دیں، اس طرف سے موڑ کر کدھر لے جائیں، نبی کی سنت کے مطابق ڈال دیں. ہمارا کھانا پینا، کاروبار، کمائیاں، جو کچھ بھی ہے، معاملات، معاشرات، سب کچھ، یہ نہیں کہ جو پسند ہے وہ کر لی اور جو نہیں پسند ہے چھوڑ دی. یہ بڑا مشکل ہے. تو پھر دیکھیں کیا زندگی ہے. اب میں نے صرف چند مثالیں آپ کو زندگی کی دی ہیں کہ ان لوگوں کی کیا صبح ہوتی ہوگی، کیا شام ہوتی ہوگی. مجھے بتائیں کیا ہوش ٹھکانے رہتا ہے؟ میں آپ سے سوال کو عرض کرتا ہوں کہ کل رات یہ آ جاتا، الحمدللہ، اللہ کرے ہو جائے، آپ کسی کی زیارت ہو جائے نبی کے جسم کی، سوچیں آپ، اور آپ کے ساتھ آ کے گفتگو فرما لیں آپ اور ان کے صحابہ. مجھے بتائیں کتنے دن تک آپ کو ہوش ٹھکانے نہیں آئیں گے. آپ کی نماز کی کیفیت بدل جائے گی، آپ کی گفتگو کی کیفیت بدل جائے گی، آپ کی بات کرنے کی کیفیت بدل جائے گی. ایک عجیب روحانیت انسان میں پیدا ہو جائے گی، ایک عجیب دنیا میں انسان چلا جائے گا. ہے یا نہیں؟ بتائیں. تو جب انسان کی زندگی ایسی بن جائے اور صرف چند نفسانی چیزوں کی خواہش پر زندگی وہی گزارنی ہے، لیکن وہ ہم اپنے نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں نا اس وقت. یہی نا، اپنے نفس کے مطابق ہم کاروبار کر رہے ہیں، اپنے نفس کے مطابق ہم کھا پی رہے ہیں، اپنے شرائط اپنے ہم نے رکھی ہیں، سب کچھ. وہاں ایک قانون یہ ہو جائے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے پوچھنا سرکار اس کی سنت سے، یہ ہم نے آپ کی سنت کے مطابق زندگی کو رکھنا ہے. کوئی معاملات ہوں، دنیا کے ہوں، معاشرات کے ہوں، گھر کے ہوں، کاروبار کے ہوں، ایک اسٹائل انسان بنا لیں. ہاں مشکل نہیں، بلکہ یہ تو کیا ہے کہ بہت آسان ہو جاتی ہے. گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے اور اس میں کیا ہے الحمدللہ اس میں 100% کوئی نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں. اگر آپ ہم حرام کا کما رہے ہیں 5000، مثال دے رہا ہوں، میں حرام کا 5000 کما رہا ہوں، اس میں حرام شامل ہے، فراڈ شامل ہے، جھوٹ شامل ہے، ادھر ادھر کی چیزیں شامل ہیں، ٹھیک. اور اس کے بعد میں نبی کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں بھائی اب تو سنت کے مطابق میں نے کمانا ہے، جو کچھ بھی ہو، جو شریعت کہے گی ویسے ہی کماؤں گا. اب کیا ہوا، وہ 5000 کٹ ہو گیا، آپ کے آگے کتنا 150 آ گیا، 150 پاؤنڈ. 5000 سے کہاں گیا، اتنا ہو جاتا ہے معاملہ. 5000 سے کہاں جاتا ہے، 150 پہ آ جاتا ہے. اب کیا ہے 5000 کہاں اور 150 کہاں. اگر آپ ان کی کوانٹٹی کو دیکھیں انسان، یار یہ تو بڑا نقصان میں جا رہا ہوں، بڑی بربادی میں جا رہا ہوں. ایمان کو تازہ کریں، ایمان کو اب کریں. ادھر کیا ہے، اس طرف کیا ہے، کوئی وعدہ نہیں 5000 پر، وہ ضائع ہو جائیں گے پیسے. کہیں سے نکال دے گا اللہ پاک. وہ ایک کوانٹٹی تو نظر آ گئی، اس میں کیا ہے نہ وہ پیسے آپ کے رہیں گے، پیسے بھی آپ کے نہیں رہیں گے، اور نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. رونا ہی رونا رہے گا. ادھر کیا ہے وہ جو کوانٹٹی کم ہوئی ہے 150 آ گیا، 5000 سے 150 آ گیا نا، تو اس میں کیا ہے
الحمدللہ کتنی بڑی گارنٹی آ رہی ہے نبی پاک کے، یہ تم نے سنت کے مطابق کمایا، میں تیرے ساتھ، کھا رج کے کھا، بچوں کو کھلا، دیکھ کے میری برکتیں دیکھنا، 1,500 پاؤنڈ کے اندر، وہ 5,000 کے اندر تو ملنی کیا، سوچ بھی نہیں تو سکتا کہ 1,500 میں سب سے بڑی چیز جو تجھے ملے گی، دنیا کو چھوڑ، پیسے کو چھوڑ، کھانے پینے کو چھوڑ، سب سے بہترین پہلی چیز یہ ملے گی، میرا وعدہ ہے میں تجھے آ کے اپنی زیارتوں سے مشرف کراؤں گا۔ بتائیں کیا سوچا، نہ ان پیسوں کا نہ رہے نہ سکون، بے ایمانی ہے، فراڈ، زندگی جاری ہے، چھوڑ بھی گئے پیسے، وہ پیسے پھر آپ کے وہاں سے بچے کھائیں گے، وہ جو حرام کاری کریں گے وہ بھی سارا کہاں جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مر گئے تو فارغ ہو گئے ان پیسوں کے بعد، میں نے جو حرام کمایا، مثال دے رہا ہوں، حرام کما کے میں نے بینک میں رکھا، اور آگے زائد سلوٹ مارا کہ آج بھی تیرا ٹائم تو ختم ہو گیا، کچھ پیسے تو لے جاؤں ساتھ، کہتے یہ رہنے دے، ساتھ تیرے کچھ نہیں جائے گا، تجھے لینے آیا ہوں، تیری کوئی چیز لینے نہیں آیا، چیزیں تیری بالکل ایسی رہیں گی، پین جہاں پڑا ہے پین وہیں پڑا رہے گا، کاغذ پڑا ہے کچھ نہیں، کہتے میں کچھ نہیں لے گا تیرا، میں تو بس تجھے لینے آیا ہوں، تو چل میرے ساتھ، میری انگلی پکڑ لے، میری پیچھے پیچھے آ جا بس شرافت سے، کپڑے بھی یہاں کے اتار دے، کیونکہ جس دنیا ہم جا رہے ہیں وہاں یہ کرنسیاں چلتی ہی نہیں ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ جہاں تو جا رہے ہیں وہاں ٹھنڈ بھی نہیں ہے، سردی بھی نہیں ہے، گرمی بھی نہیں ہے، وہاں کوئی سلنڈر بھی نہیں ہے، یہاں کی ساری چیزیں یہیں اتار دے، بس ننگا آ جائے میرے پاس، جیسے تجھے بھیجا تھا ویسے ہی لینے آئے، ننگے آئے تھے، کپڑے پہن کے آئے تھے، ننگے دھڑنگے آئے تھے نا، بالکل کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ننگے، چیخیں مارتا باہر آیا تھا آدمی، تو اسی طرح کہیں گے، اب کیا ہے، جس وقت تو آیا تھا چیخیں مارا تھا، اب تو جا رہا ہے پچھلے چیخیں ماریں گے تجھے تو میں پھر بھی لے جاؤں گا، اس وقت جب تو آیا تھا وہ خوشی منا رہے تھے، ظاہر ہے نا، اور تو رو رہا تھا کہ کہاں پھنس گیا، جنت سے مجھے کہاں بھیج دیا، اچھا خاصا لگا ہوا تھا، اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے تو میری ختنیں ہوں گی، اس کے بعد مجھے اسکول بٹھا دیں گے مدرسے میں، وہاں جہاں مولا بخش چلیں گے اچھے خاصے، اور پھر اس کے بعد شادی کرا دیں گے، ایک اور مصیبت شروع ہو جائے گی بچوں کی، وہ اور پھر مجھے کام کرنا پڑے گا کس دنیا، تو اس وجہ سے تو رویا تھا، چیخیں مار رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اب تجھے لے کے جا رہا ہوں، اب کیا ہے، اور پچھلے رو رہے ہیں اور تو خوش ہو کے نکلے گا انشاءاللہ، خوش ہو کے چلنے ساتھ، بتا دے سب گندے آ گئے، کپڑے پہنے ریشمی اور یہ کرتے اور جو سب کچھ کڑھائی والے کرتے پہنے سب ختم ہے نا ایسا، تو ہم مجھے بتائیں میرے بھائیو، وہ جو پہنے پیسے مجھے میرے پیسے کیا ہے، کہتے وہ تو چھوڑ دینا، تو حلال تھے حرام، کہتے بالکل وہاں تو جھوٹ نہیں بول سکتے، کہتے ملکوں صاحب تھے سارے فراڈ کے سب، کہتے اب پھر چھوڑ دے اس کو، جہاں پر ہے چیک بک تو وہیں رکھتے، تیری سائن کی ضرورت نہیں، وہ تو گورنمنٹ کیا دے گی، اس کے چیک جو اب نیل اینڈ وائٹ ہو گئے، لیکن چیک بھی نہیں چلے گا، کارڈ بھی نہیں چلے گا، اگر بیوی چلے گی نا پیسے نکالنے تو وہی پکڑی جائے گی، تو بندہ چلے گا، کارڈ تو چلا ابھی تک چلا رہی ہے، یہ حقیقت ہے ہماری، ایک کارڈ وہ بھی نہیں چلتا، پھر کیا ہوگا، پھر جناب پیچھے جو ہیں ہمارے تلنگے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اسی پیسے بنے ہیں نا سارے بھی، تلنگے اتنے ہوں گے، اب کہیں بناؤ جی اپنے اپنے کارڈ، اب کیا ہوگا کہ ہم سمجھتے ہیں فارغ ہو گئے، نہیں، یہ جو ہم نے چھوڑا ہے سب کچھ، اور اس کے ساتھ وہ جو تماشے لگائیں گے، اب تو کدھر جا رہا ہوگا مال سارا، گناہ وہ کر رہے ہوں گے، جوتے ہمیں پڑ رہے ہوں گے قبر میں، اللہ کیا کمایا مجھے پتہ ہے، جس وقت زندہ تھے تب بھی ذلیل، اور جب مر گئے تب بھی ذلیل، اور ادھر کیا ہے، اگر زندگی کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے مطابق چند خواب بتائیں آپ کو، چند خواب، آپ بزرگوں کی زندگی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد صاحب کے شاہ عبد العزیز کی 40 خواب رکھے حیات میں، جنہوں نے دیکھے 40 خواب نبی پاک کے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو کہتے ہی یہی ہیں کہ اگر ایک لمحہ میں مجھے نظر نہ آیا، آپ سے زیارت نہ ہو تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں تو ختم ہو گیا، کیا وجود ہوا، کہتے ہیں ایک لمحہ نہ نظر آیا، یہ کیا سسٹم ہے مجھے بتایا، کیوں، من حب سنتی، انہوں کی سنت اتنا پیار تھا نبی کی سنتوں سے، اتنا حقیقی پیار تھا، تو اتنے ہی پیار آپ دیتے ہیں، اتنی تسلی آپ دیتے ہیں، اتنی شفقتیں آپ دیتے ہیں، میں نے اپنے حضرت کو دیکھا قسم بڑے بڑے مقام کے اوپر ایسے پیار سے نام لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنے پیار سے کہ واقعی پتہ چلتا کہ عشق ہے اندر، ہم گائے ہوتے جس وقت اتنے فاقے ہوتے، کچھ نہیں، پریشانیوں کا عالم ہوتا تھا، ایک دو بیٹے عمرے کو، تو میں نے کہا نہ ہی پاسپورٹ آج کا زمانہ، میں پیچھے بیٹھا، نہ پاسپورٹ، نہ ان کو پتہ، نہ کوئی پیسہ، نہ کچھ، حج کے لیے بیٹھے،
میں کیا دن سوچا، میں کہ یہ حضرت کب کس طرح پوچھوں میں کیا، واپس کیسے جائیں گے؟ نہ آپ کا پاسپورٹ کو نظر آتا ہے مجھے، اور نہ ہی آپ کے پاس پیسے ہیں، نہ ہی آپ کو ٹھکانا ہے، اور پورا حج انہوں نے کرنا ہے، تو پوری فیملی ساتھ ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کیا جائے؟ اور نہ مانگ رہے ہیں کسی سے۔ میں سوچ رہا ہوں پیچھے بیٹھ کے، حقیقی یہ بات بتا رہا ہوں اپنے حضرت اپنے شیخ کی، میں تو اپنے شیخ کی بات کروں گا، ہر آدمی اپنے شیخ کی بات کرتا ہے، آپ کو کوئی شیخ اپنی کی بات کریں گے؟ میں فضل الکرش کی بات نہیں کروں گا، کس کی بات کروں گا؟ اپنے حضرت سے میرا تعلق ہے، جو کچھ ملنا ہے ہمیں ان سے نہیں ملنا، فضل الکرش سے نہیں ملنا، کس سے ملے گا؟ مجھے اپنے شیخ سے ملے گا۔ یہ تصوف ہے۔ جس نے جمپ مارا وہ گر گیا، کھڈے میں گیا۔ ہم اپنے شیخ کی طرف ذہن نظر رکھیں کہ ہمارا منبع یہ ہے، یاد رکھیں۔ تو میں نے کہا کچھ نہیں بھائی، میں خیال 3-4 منٹ ہی گزرے ہوں گے، 2 سین میرے سامنے آئے۔ اب یہ دیکھو، میں آپ کو اس سے سنی کتابی بات نہیں ہے، 2 سین میرے سامنے آئے۔ میں بیٹھا ہوں باب الوداع سامنے، بالکل وہاں بیٹھتے تھے حضرت رکن یمانی کے پاس، یہی ہمارا اڈا تھا سالوں سال، مطلب 10-20 سال کتنے وہی اڈا رہا میرا حضرت صاحب کا، وہیں ان کا مسلط تھا، وہیں میں پیچھے ہوتا تھا۔ آج بھی لوگ ہمیں پہچانتے ہیں وہاں پر، اور رکن یمانی سامنے ہوتا تھا، حضرت یہاں بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ عاجز فقیر پیچھے بیٹھا ہوتا تھا جوتی لیے، اور بس یہ ہمارا پورا دن رات وہیں گزرتی تھی۔ میں نے کیا دیکھا کہ جناب پہلے ایک آدمی آیا، خواب نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، یہ زور کی بات ہے، یہ زور پڑھ کے ہم فارغ ہیں، اور میں یہ خیالات میں گھوم رہا ہوں کہ اب یہ حضرت صاحب کھائیں گے کہاں سے، ان کا گزارا کیسے چلے گا؟ تو آیا اور ساشی بیٹھے تھے، اس نے اتنا ریال ٹھک سے حضرت کی جھولی میں ڈالے، میں ہلا تھوڑا سا، میں کو دیکھا کہ کوئی ڈیرا خان کا آدمی، اپنا آدمی ہے، وہ آدمی ہوا ہے۔ تو یہ پہلا جواب تھا کہ یہ پیسے تو ہیں ہی نہیں حضرت کے پاس، آئیں گے جائیں گے کیسے، کرائے کا ہوگا کیا ہوگا، یہ اس کا جواب ملا۔ تو حضرت نے کیا کیا، جیسے ڈرے نا ایسے کیا، بات تو کرتے ہی نہیں تھے، بالکل ہماری بات نہیں کرتے، فاروقی صاحب یہ پیسے مجھے گننے نہیں آتے، آپ گن کے اپنے پاس ہی رکھ لیں، جب مجھے ضرورت ہوگی نا تو میں آپ سے لے لوں گا۔ میں پیسے حضرت جیولی سے میں گننا شروع کر رہا ہوں، رکھا 3 منٹ اور گزرے ہوں گے۔ دوسرے سال میں یہ تھا کہ کھاتے ہی نہیں پیتے نہیں، پیسے ہی نہیں، کھائیں گے تو کیا کریں گے۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، اتنی گرم، پتہ نہیں وہ جنت کی مجھے لگتی ہیں، آج تک اس کا مزہ مجھے میرے زبان پر ہے، میرا تیار مٹھائی تو میں کھاتا ہوں، تو وہ گلاب جامن، اور اتنی لذیذ قائد صاحب گلاب جامن تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور گلاب جامن رس ہوتا ہے نا، بھی سوچیں رس ہوتا ہے گلاب جامن میں، ڈوبی ہوتی ہے۔ حضرت بیٹھے ہیں، ان کا ململ کا چولا ہوتا تھا، ایسے بیٹھے، تو انہوں نے لا کر ڈبا کچھ نہیں، گلاب پتہ نہیں کس طرح پکڑی، ٹھک سے رکھی ان کے اس جھول میں، وہ چلا گیا، بھاگ گیا۔ میں نے یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے کیا کیا، وہ اپنا چولا سی کر کے نا، ہم چولا کہتے ہیں اپنی زبان میں، ایسا کیا، فاروق صاحب یہ گلاب جامن آپ سائڈ پہ رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر کھاتے رہیں گے بعد میں، پھر مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ گلاب جامن ہے، رس ہے، تو حضرت کے لگی نہیں رہا بالکل کچھ بھی، نہ رس لگا ہوا ہے، نہ نشان لگا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، سمجھ نہیں آ رہا۔ اور ان گلاب جامن کو میں اٹھا لوں، مجھے بھی نہیں لگ رہا، میں تو پہلے ڈالی نا اپنے منہ کے، بسم اللہ یہ جنت کی گلاب جامن ہے، اس کو تو کھا جائے دوست، اس کو تو نہ چھوڑ، اور بھی تقسیم کر دی تھی ہمارے جو ساتھی بیٹھے۔ تو کہنے کا مطلب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھا کچھ نہیں، یہ میں کس سے نہیں سنا رہا، بلکہ حقیقت میں اپنی تربیت کی بات کر رہا ہوں۔ کتنی زندگی میری گزر گئی ہے نا، کیا ملا مجھے؟ تھا میں سچ، وہی فقر، وہی گندی، وہی ہمارا پریشانی، وہی مصیبتیں، یا تو یہ کہ اس مصیبت میں ہم کر رہے ہیں ہمارا کوئی مسئلہ سالو ہو گیا، کوئی ایک مسئلہ بھی سالو ہو جائے نا ایک دن میں کہ بھائی چلو ہم ٹھیک ٹھاک ہے، مسئلہ سالو نہیں ہے، تو کیوں اپنی زندگی کو ہم برباد کرتے ہیں؟ کیوں نہیں فیصلہ کر لیتے کہ آج کے بعد ہماری زندگی جو سنت کے مطابق ہوگی، ختم، حرام نہیں کھائیں گے، کسی کا فراڈ نہیں کریں گے، ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، مطلب اوپر سے لے کے نیچے تک کتابیں پکڑ لیں گے، جو سنت کی ہوگی، یا آپ یہ کرتے تھے، آپ یہ لباس پہنتے تھے، آپ ایسے جاتے تھے، ایسے کھاتے تھے، یہ کاروبار، اس میں جو کچھ بھی ملے گا امن و صدقنا، بس زندگی میں ہمارا اور کچھ نہیں چاہیے۔ کتنا اچھا فیصلہ ہے، امن و صدقنا، بس ختم۔ ہم نے اپنی زندگی گزار کے دیکھ لی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جتنے سال میں ہم بیٹھے ہیں اس پہ، ہمیں ملا کیا؟ کچھ ملا؟ گھبرائے بیٹھے ہیں کہ جناب آنکھ بند ہو جائے گی تو وہاں جوتے پڑنے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے قبر کا؟ خدا کی قسم، اگر یہ زندگی گزار لیں تو انتظار ہوگا جلدی موت آئے تاکہ ہم نبی کی زیارت کریں قبر میں، تو فرق ہو جاتے ہیں، آپ تھنکنگ بدل جاتی ہے، انسان تھاٹس بدل جاتے ہیں۔ ایک گھبرا رہے ہیں موت سے،
کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ ساری حرام کاری میں نے کی ہوئی ہیں، آگے جاؤں گا تو لے کے کیا جاؤں، جو چھوڑ کے جاؤں اس سے بھی مجھے جوتے پڑنا ہے. لیکن ایک کیا ہے کہ اس نے ساری زندگی اتباع سنت پہ گزاری ہے، پیسہ کھانا پینا سب جو کچھ بھی ہے تھوڑا بہت گھر کے اندر سارا کچھ حلال اور پکا سنت پہ ہے. تو وہ تو خوش ہو رہا ہے جلدی، مجھے تو بشارتیں ہیں کہ میں جلدی مروں اور قبر میں جہاں مجھے پھینکیں تو میں نبی ہوں. سب سے پہلے جب پوچھا جائے یہ کون ہے تو وہ خود آگے پوچھیں مجھے بتا میں تیرا کون ہوں، تو میں کہوں آپ تو میرے رسول ہیں میرے. تو بس اتنی سی بات ہے دوست، یہ سب باتیں ایسی ہیں ساری. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو دے. سچی بس محبت کرنے کے لیے دو ہی ہستی ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول. دو ہستی، باقی سب فراڈ ہے، سب نفسانی محبت ہے. ساری محبتیں نفسانی ہیں، کچھ فائدہ ہی نہیں ان کا، وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں. لیکن دو ہستیوں سے محبت کر کے دیکھیں آپ، اللہ اور اللہ کے رسول سے ایک دم جواب آتا ہے. ایک سیکنڈ نہیں گزرتا، سیکنڈ تو آپ پلک نہیں آپ کی جھپکے گی. اللہ کی قسم دونوں میں سے کسی سے محبت کے اظہار کریں پلک نہیں جھپکے گی کہ آپ کو جواب آ جائے گا. جواب آ جاتا ہے اسی وقت جواب آ جاتا ہے کہ تو نے مجھ سے محبت کی، میں بھی تجھ سے محبت کروں. وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. وہ میرے دوست ہیں، میں ان کا دوست ہوں. کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ میری سن سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں. تو یہ کوئی ڈرامے تھوڑی ہیں، یہ کوئی لفظ تھوڑی ہیں، یہ حقیقت ہے اس میں. لیکن کیا ہے بھائی، قرآن نے بتایا کہ یہ باتیں ہوتی ہیں تو اس میں پھر جب باتیں سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ہے نا، وہ کیا ہے؟ شیطان. جب بھی اب آپ نیت کر رہے ہوں گے نا کہ یا ہم کریں، تو سب سے زیادہ آپ کو جو بخار پیدا کریں گے وہ کیا کرے گا؟ شیطان کرے گا. اور پاگل نہ بنو، یہ تو مولویوں والی باتیں. پاگل جب بیل دے گا نا پتہ لگ جائے گا تجھے، جب یہ آئے گا نا تو پتہ لگے گا. تو جب یہ کرنا پڑے گا تو پتہ بھائی اس میں پھر آدمی گھبرا جاتا ہے اور شیطان پھر جیت جاتا ہے. حدیث قرآن یہ میرے خواب سنے ہیں، ایسے لوگوں کے خواب سنے جن کو میں جانتا تھا، میرے سامنے والے لوگ ہیں، میں آپ کو بتایا. تو یہ باتیں جو کر رہا ہوں اس لیے آپ کے لیے نہیں کر رہا کہ اپنے آپ میں تقویت پیدا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب زندگی تھوڑے دن باقی ہیں، مجھے اپنے محبوب کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. غلطی ہو گئی، ہم نے حرام بھی کما لیا، برائی بھی کر لی، پریشان جو کی ہے زندگی ہم کچھ کی ہے، اس کا تو ایک علاج ہے. جب نئی زندگی سٹارٹ کرو نا تو اس کا ایک علاج ہے. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ تیرے حضور میں آ گیا ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. بس ایک لفظ کہنا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے معاف کر دے. بس جہاں یہ لفظ زبان سے نکلا نہیں، آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں اس انسان کو پکڑنے کے لیے کہ فرشتے حیران، دنیا پریشان ہوتی ہے کہ اس آدمی کو اتنی جلدی کیا کیا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے فوراً جاؤ اس کو اپنے پروں اٹھا کے میرے حضور میں پیش کر دو. میں نے اس کو قبول کر لیا، یہ آ گیا میرے پاس. کہاں گناہ آ گیا؟ سب غائب، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا. بس زبان سے نکلا درد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بڑے گناہ کیے ہیں، زنا کیے ہیں، فراڈ کیے ہیں، چوری کیے ہیں، بس ختم ہو گیا اور یہی پتا ہے میں مرنے والا ہوں، لیکن میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، معاف کر دے. بس اتنا کہنا ہے. وہ کریم ذات ایسی کہ میں نے تیرے لیے جنت بنا کے رکھی ہے. کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی نا، اولئک الوارثون، اس میں ایک نقطہ بتا دوں آپ کو بڑا اچھا. کیا ہے جنت کے لیے؟ اس سے بات میری بات سے یہ بات مماثلت ہے اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہ میں کل کا بیان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اولئک الوارثون، کس چیز کے وارث بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت. 2 پوائنٹ اس میں نکلتے ہیں. دیکھیں وارث کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 مقام رکھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی، کافروں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ. جب پیدا کرتے ہیں نا تو 2 مقام رکھتے ہیں. کتنے؟ 2 مقام. کہاں پر؟ ایک جنت میں ہوتا ہے مکان اس کا، اور ایک کہاں ہوتا ہے؟ جہنم میں ہوتا ہے. 2 مقام سیٹ کیے ہوتے ہیں اللہ پاک نے. سبحان اللہ، کیا نظام ہے. دیکھیں اب کیا ہے، زید مر گیا یا جیم مر گیا یا پال مر گیا، کوئی بھی مر گیا، ختم. وارثین پہ دیکھیں اب تک کیا نقطہ نکل رہا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خالد مر گیا، ٹھیک، وہ پیش ہوا اللہ کے حضور میں. وہ گناہ گار انسان تھا، اس نے گناہ کیے تھے. اب اس کا مقام کہاں تھا؟ جنت میں تھا نا. مکان بنا جیسے آپ کا مکان پاکستان میں بنا، اس کا مقام بنا تھا جنت میں. اب کیا ہے، وہ تو اس کا اہل نہیں رہا، اس نے تو گناہ کیے ہیں، اس کی تو قسمت جہنم لکھ دی گئی ہے. تو کیا ہوتا ہے، اس کو کیا نکل باغ جہنم میں جا. اب اس کا مکان خالی ہے تو اللہ کہتا ہے اولئک هم الوارثون، کہ وہ آدمی جو جہنم میں جس نے جانا تھا اور اس نے نیک کام کر لیا، اس کا وہاں مکان
خالی ہو جائے گا اور وہ کہاں جائے گا؟ اس کا مکان اس کو الاٹ کر دیا جائے گا، اس کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اب تک جتنے بھی جنت کے اندر مکان خالی ہوں گے اللہ پاک کہتا ہے اولئک هم الوارثون، ہم ان لوگوں کو وارث بنا دیں گے۔ مثلا اب آپ آلریڈی جنت میں چلے گئے اور آپ کا ایک آلریڈی مکان ہے، اور مکان پھر آپ اور 6 کام کیے ہیں، تو اب وہ کیا ہوگا کہ جس کا مکان خالی ہو جائے گا آپ کے نام ایک اور مکان الاٹ کر دیا جائے گا، 2 پلاٹ آپ کے ہو جائیں گے، اس کے حصے میں جو حوریں تھی سب کچھ سب آپ کو الاٹ کر دیا جائے گا۔ اولئک هم الوارثون، اب تم وارث ہو گئے ان کے، اس کو نکال دیا گیا ہے۔ تو اس طرح بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی کفار ہیں جن کے وہاں پہ مکان خالی ہوں گے، کہاں پر؟ جنت کے اندر، سب کے بنے ہیں نا، تو سارے کے سارے کن کو ملیں گے؟ وہ لوگ مسلمان جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے ان کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ یہ تفسیر کی گئی اس کی بات۔ وارث سے ایک اور بھی ہے کہ وارث کیا ہوتا ہے؟ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مکان کرائے کا، ایک آپ کا اپنا، ٹھیک ہے؟ تو وراثت کس پہ چلتی ہے؟ کرائے کے مکان پہ یا آپ کے اپنے مکان پر؟ یہ تو مکان بتائیں گے، جو آپ کی پراپرٹی ہوگی وہی وراثت میں جاتی ہے نا، کرائے کی تو نہیں، کرائے پہ تو اس کرائے والے کو پکڑ کے مکان چھوڑ تو بھی تقسیم کر دے، کہتا بھائی یہ تو میں نے کرائے پہ دی ہوا تھا، اس چیز کو تقسیم کر رہے ہیں آپ، تو وہ کیا ہے؟ وراثت میں جائے گی۔ تو کیا ہے وراثت کا مطلب؟ کہ پرماننٹ، پکا، ہلنے والا نہیں، وہ آپ کا مکان ہے، ہل لے نہیں سکتا، مرنے کے بعد بھی آپ کے نام رہتا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک هم الوارثون، کہ جو تمہارے جنت کے اندر مکانات ہم نے بنائے ہیں، محلات بنائے ہیں، تو یہ خود اللہ اعلان کر رہا ہے اس چیز کا کہ یہ کیا ہے؟ یہ وراثت ہے، یہ کرایہ نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں تمہیں عطا فرماؤں گا جو پرماننٹ تمہاری ہوگی، زندگی وہیں ہے آپ کی، تمہاری کوئی ہلا ہی نہیں سکے اس مکان کو، وہ مکان میں نے الاٹ کر دیا تمہارا، وہ تمہاری وراثت بن جائے گی جنت۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت چیزیں آپ دیکھیں قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو بہرحال بہت لمبی باتیں ہوئی ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آج کا جو بات کرنے کا ہمارے اس مجلس کا مضمون تھا وہ یہی تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار رسول کی زیارت نصیب فرما دے، اور ہم اپنے دل میں جیسے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے دل میں وعدے کرنے بیٹھے ہیں مجلس میں، اللہ تعالیٰ ہم نبی سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کمزور ہیں، حالات ہمارے ایسے ہیں، لیکن جب تو نے سنایا ہے، فضل کی ہے، مجلس میں لے کے آیا، اس کے صدقے ہمیں ہمت بھی عطا فرما دے، اور ہمت عطا فرما کے ہم اپنی زندگی کو جہاں تک ہو سکے ہم نبی سنت کے مطابق کر سکیں۔